الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد. معزز حاضرین و حاضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے پچھلی ویڈیوز میں جادو، جنات، آسیب، شیاطین اور نظر بد کے وجود اور اس سے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کے متعلق کتاب و سنت اور مستند علماء کرام کی کتابوں کے حوالوں کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج جادو، جنات، آسیب اور شیاطین کے مریضوں کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں کے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں گی. یہ علامات اور نشانیاں متعدد علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں تجربات کی روشنی میں نقل کیا ہے. یہ علامات اور نشانیاں حتمی اور قطعی نہیں ہیں، یعنی جن لوگوں میں یہ علامات اور نشانیاں پائی جائیں ان کو جزم اور یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لوگ جادو، جنات، شیاطین و آسیب کے مریض ہیں، بلکہ یہ علامات اور نشانیاں حقیقت تک پہنچنے کے لیے قرائن اور اشارے ہوتے ہیں. ان علامات اور نشانیوں کی موجودگی میں کسی کو ڈاکٹری علاج اور معالجے سے نہیں روکا جا سکتا، بلکہ بعض اوقات یہ علامات اور نشانیاں جن میں ہوتی ہیں ان لوگوں کے اندر جادو، جنات اور آسیب کی وجہ سے کچھ بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. یہ علامات اور نشانیاں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں وہ دو قسم کی ہیں. بعض علامات اور نشانیاں نیند اور خواب سے تعلق رکھتی ہیں، بعض علامات اور نشانیاں بیداری یعنی جاگنے سے تعلق رکھتی ہیں. پہلے ہم نیند اور خواب سے تعلق رکھنے والی نشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. نیند میں قلت اور دقت پیدا ہو جانا، یعنی بستر پر جانے کے بعد تھکان اور نیند کی ضرورت محسوس ہونے کے باوجود بڑی محنت اور کوشش کے بعد نیند آئے. نیند میں بے چینی ہونا، یعنی بار بار نیند کا ٹوٹنا. نیند میں تنگی اور دباؤ محسوس کرنا، یعنی یہ محسوس ہو رہا ہو کہ کوئی شخص سینے پر چڑھا ہوا ہے یا گلا دبا رہا ہے اور بہت کوشش کے باوجود بھی اس سے چھٹکارا
نہیں ہو رہا ہے۔ نیند میں ڈراؤنے خواب نظر آنا، مثلا اکثر و بیشتر مرے ہوئے لوگوں کا خواب دیکھنا، یا خوفناک اور ڈراؤنے یا خطرناک قسم کے جانور کا نظر آنا، جیسے سانپ، بندر، بلی، کتا، چھپکلی، شیر، بھالو، ہاتھی وغیرہ۔ خواب میں یا نیند میں رونا، چیخنا، چلانا، گھگھیانا، بڑبڑانا، دانت پیسنا یا کٹکٹانا۔ خواب میں کہیں جا رہا ہے اور راستہ نہیں مل پا رہا ہے، یعنی منزل مقصود تک نہ پہنچ پانا۔ خواب میں امتحان میں بیٹھا ہوا ہے اور پھنس گیا، یعنی لکھ نہ پانا۔ خواب میں اپنے آپ کو اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھنا۔ خواب میں سمندر، تالاب، دریا، ندی وغیرہ کا بار بار دیکھنا۔ خواب میں اپنے آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا۔ خواب میں اپنے آپ کو کسی ویران جگہ میں یا کھنڈرات میں یا مقبرے میں دیکھنا۔ خواب میں اپنے آپ کو قبر میں دیکھنا۔ خواب میں خون نظر آنا، یا خواب میں مچھلی نظر آنا، کچا گوشت نظر آنا۔ خواب میں برہنہ اور ننگے مناظر دیکھنا، کسی کو اپنے ساتھ جنسی زیادتی یعنی بدکاری کرتے ہوئے دیکھنا۔ خواب میں چھوٹے بچوں کا دیکھنا یا شادی کا دیکھنا، چاہے وہ اپنی ہو یا کسی اور دیگر لوگوں کی ہو۔ خواب میں کسی بھی دین اور مذہب کے شعار یعنی عبادت خانے جیسے گرجا گھر، گرودوار، کلیسا، مندر، پادری اور پنڈت وغیرہ کو، یا اسی طریقے سے مورتی وغیرہ کو دیکھنا۔ یہ علامات نیند اور خواب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب وہ علامات ہیں جو بیداری اور جاگنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد بالکل طبیعت فریش نہ ہو، جسم کے کسی حصے میں درد محسوس ہو رہا ہو یا تکان محسوس ہو رہی ہو، اچانک کسی بھی شخص کے معاملات میں تبدیلی آ جائے، یعنی پہلے وہ اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست و احباب کے ساتھ معاملات تو درست اور ٹھیک کرتا تھا، لیکن اچانک اس کے یہ معاملات خراب اور گڑبڑ ہو گئے۔ اچانک اہل و عیال، عزیز و اقارب اور دوست و احباب کے ساتھ نفرت کا معاملہ پیدا ہو جائے۔ پہلے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ محبت، شفقت اور الفت سے پیش آتا تھا، اچانک بیوی کی محبت میں اضافہ ہو جائے اور اس کے بغیر صبر نہ ہو اور اندھی تابعداری شروع ہو جائے۔ اچانک کسی کی بھی طاقت میں اضافہ ہو جائے، کسی بھی مرد کا عورت کے لہجے میں یا اسلوب میں بات کرنا، یا کسی بھی عورت کا مرد کے
لہجہ اور اسلوب میں بات کرنا، یا بڑی عمر والے کا چھوٹے بچے کی لب و لہجہ میں اور اسلوب میں بات کرنا، یا بڑے عمر والوں کا چھوٹے بچوں کے اسلوب اور لب و لہجہ میں بات کرنا۔ اچانک سستی، کاہلی، لاپرواہی اور تنہائی کی عادت پیدا ہو جائے، اچانک عبادات میں نفرت اور اکتاہٹ محسوس ہونے لگے۔ پہلے عبادات، نماز، روزہ، اذکار، تلاوت میں رغبت اور دلچسپی ہوتی تھی، لیکن اب اس سے نفرت اور اکتاہٹ ہونے لگی۔ اذان یا تلاوت کی اذان سن کر اکتاہٹ اور بے چینی محسوس ہوتی ہو۔ جسم کے کسی حصے میں مسلسل درد رہتا ہو اور یہ درد بلا کسی طبی وجہ کے ہو، سر میں اکثر بھاری پن رہتا ہو یا درد رہتا ہو، اور یہ بھاری پن یا درد کسی جسمانی مرض یا ناک، کان اور معدہ کی خرابی کی وجہ سے نہ ہو۔ اچانک خوشبو یا بدبو کا احساس ہونا، سوتے وقت یہ معلوم ہو کہ کوئی پاس میں ہے، یا کسی کی سانس چلنے کا احساس ہونا، معلوم ہو کہ پیچھے سے کوئی گزرا یا کوئی آواز دے رہا ہے، حالانکہ ایسا نہ ہو۔ ڈر لگنا، بیت الخلاء میں ڈر لگنا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا۔ خواتین کا کوریا کی بیماری ہونا، یا اسی طریقے سے ان کی ماہواری کا گڑبڑ ہونا، یہ وہ علامات ہیں جو جادو، جنات اور آسیب کے مریضوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ علامات اور نشانیاں جو کچھ بھی بیان کی گئی ہیں، اگر ان میں سے بعض علامات اور نشانیاں کسی شخص میں مستقل طور پر پائی جاتی ہوں، یا کوئی ایسا مرض ہے جس کا کوئی طبی اور ڈاکٹری سبب نہ ہو، یا کوئی ایسا مریض ہے جس کی بیماری کے متعلق ڈاکٹروں کی مختلف رائے ہوں، اور اس کی بیماری کے متعلق کوئی حتمی اور قطعی فیصلہ نہ ہو پاتا ہو، تو ایسے لوگوں کے اندر زیادہ تر جادو، جنات، آسیب وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض تو دراصل جادو، جنات اور آسیب ہی کا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی علامت اور نشانی ظاہر نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں مناسب اور بہتر یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی، اذکار کی پابندی، تلاوت قرآن کی پابندی، اور کسی صحیح العقیدہ اور ماہر و تجربہ کار معالج سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ شرعی رقیہ یا تلاوت قرآن سے بعض اوقات علامات اور نشانیاں بالکل واضح اور کلیئر ہو جاتی ہیں۔ شرعی رقیہ اور تلاوت قرآن سے جو علامات اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ رقیہ کرنے والے کا چہرہ بدنما نظر آنے لگتا ہے، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی، اور اسی طریقے سے کبھی کبھی اس سے ڈر لگتا ہے اور اس کی صورت مضحکہ خیز نظر آتی ہے، کبھی کبھی رقیہ کرنے والے پر شدید غصہ آتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر بھاگ جانے کا دل کرتا ہے، کبھی کبھی دوران رقیہ رونے یا قہقہا لگانے کا دل کرتا ہے، کبھی کبھی جسم کے اندر خاص طور پر سر اور کاندھوں کے درمیان بھاری پن ہو جاتا ہے، جسم کے بعض حصے پھولے ہوئے محسوس ہونے لگتے ہیں، خاص طور پر
پیٹ کا حصہ، پیٹ جسم کے کسی حصے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، چکر آنے لگتا ہے، یا اسی طریقے سے کبھی کبھی قے ڈکار کا احساس ہونے لگتا ہے، بہت زیادہ جمائیاں آنے لگتی ہیں، یا بعض اوقات نیند اور اونگ بہت زیادہ آنے لگتی ہے۔ یہ علامات ہیں جو کہ اس بات کے اوپر دلیل ہوتی ہے کہ جس کے اوپر رقیہ کیا جا رہا ہے وہ جادو جنات اور آسیب کا مریض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو جادو جنات اور آسیب کے اثرات سے حفاظت فرمائے، آمین۔